بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو کیا میری بیوی مجھ پر حرام ہے یا حلال ہے؟ اسلام کی روح میں وضاحت فرمائے۔ اگر کسی مرد نے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو یہ مسئلہ زہار کہلاتا ہے۔ تو یہ عورت جو ہو گئی یہ اس پر حرام ہو گئی ہے، اور اس مرد کے لیے اس عورت کے ساتھ جمع کرنا، وطی کرنا حلال نہیں ہے، اور نہ اس کو چھونا حلال ہے، اور نہ اس کا بوسہ لینا حلال ہے، یہاں تک کہ وہ زہار کا کفارہ دے۔ زہار کا کفارہ اب کیا ہے؟ زہار کا کفارہ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ قد سمع اللہ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تم غلام آزاد کرو، کیونکہ آج کل غلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متبادل یہ ہے کہ آپ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، عورت کو چھونے سے پہلے آپ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں، مطلب آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھ دیا اور پھر 31واں روزہ آپ سے مس ہو گیا، تو آپ دوبارہ سٹارٹنگ سے 1 سے سٹارٹ کریں گے، دوبارہ روزہ رکھنے سٹارٹ کریں گے۔ اگر 55 بھی ہو گئے اور اگلے دن عید آ گئی تو عید میں تو روزہ نہیں رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے 1 2 3 4 سے، اور اس سے پہلے آپ عورت کو نہیں چھوئیں گے۔ اور نمبر 3 کہ اگر آپ روزوں کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جب 60 مسکینوں کو کھانا مکمل کر دیا تو پھر آپ پر عورت حلال ہو جائے گی۔ تو پھر جب زہار کی وجہ سے وطی کرنا حرام ہوا تو وہ تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی جو داعی الی الوطی ہیں، مثلا عورت کو چھونا، اس کا بوسہ لینا، تاکہ یہ چیزیں اس کو وطی میں مبتلا نہ کر دیں، جماع پر مبتلا نہ کر دیں۔ جیسا کہ حالت احرام میں وطی اور دواعی سب حرام ہیں، اسی طرح زہار کی وجہ سے حرمت اس لیے ہے کہ زہار کرنا جرم ہے۔ یہ زہار جو ہوتا ہے یہ جرم ہے، اور جرم اس وجہ سے ہے کہ زہار کرنا نازیبہ اور جھوٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، پس جب زہار کرنا فحش اور جھوٹ بات ہے تو ایسا کہنے پر اس شخص کو یہ سزا دینا مناسب ہوگی کہ اس کی بیوی کو اس پر حرام کر دیا جائے تا وقت کہ کفارہ ادا کرے۔ جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا وہ اپنی بیوی کو نہ چھو سکتا ہے، نہ اس کا بوسہ لے سکتا ہے، نہ اس سے جمع کر سکتا ہے۔ جب وہ کفارہ ادا کرے گا اس کے بعد وہ عورت کو چھو بھی سکتا ہے، بوسہ بھی دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وطی بھی کر سکتا ہے، اور وہ جرم کفارے سے دور ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحوها، پس جب کفارے سے جنایت دور ہو گئی تو حرمت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس شخص پر وہ عورت ابھی حرام ہے، جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا تو عورت اس پر حلال نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔